بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آیت نمبر 10 کے اندر مشرکین کا یہ قول ذکر ہوا تھا کہ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ آپ تو نہیں ہیں مگر ہم جیسے بشر ہیں. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، اور آپ ہمیں روکنا چاہتے ہیں ان چیزوں کی عبادت سے کہ جن چیزوں کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، آپ ہمارے پاس کوئی واضح سلطان یعنی کہ دلیل حجت لے کر آئیے. قالت لهم رسلهم، اس بات کے جواب میں ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں تو ان نحن، ہم تو نہیں ہیں الا بشر مثلکم، تمہاری طرح کے بشر ہی ہیں، لیکن ہمارا انسان ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن نبوت کے منصب پر فائز ہونا یہ ایک الگ بات ہے. ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، لیکن اللہ تعالی احسان فرما دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ اس کو نبوت سے نواز دیتا ہے. وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله، اور جہاں تک بات سلطان مبین کی ہے جس کا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، تو وما كان لنا ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے یا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان نأتیکم بسلطان، کہ تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے ہی. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہم سے کچھ بھی سب مانگو، کچھ بھی ہم سے جو ہے وہ مطالبہ کرو اور ہم تمہارا مطالبہ پورا کر دیں، بلکہ ہم اللہ کے حکم سے ہی اور اللہ کی اجازت سے ہی وہی کوئی معجزہ نازل کرے تو ہم جو ہے وہ تمہارے سامنے معجزہ جو ہے پیش کر سکتے ہیں، تمہیں جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں کوئی بھی دلیل. تو وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے توکل کریں، اعتماد کریں. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی شیخ. جی سر آگے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور ہمیں کیا ہے، وما لنا ہمیں کیا ہے کہ اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، حالانکہ وقد ہدانا سبلنا،
کہ اس نے ہمارے راستوں پر رہنمائی فرمائی ہے. ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر توکل نہ کریں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ ہم تو اللہ پر ضرور توکل کریں گے کہ اس نے ہماری ہر موقع پر رہنمائی فرمائی ہے. اور وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے. عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، تمہاری اذیتوں پر جو تم ہمیں دو گے ان پر ہم ضرور صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کیا کریں. اعتماد کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر اعتماد کیا کریں. اپنے معاملات سپرد کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی کے حوالے، اللہ ہی کے سپرد اپنے معاملات کو کیا کریں. توکل کا کیا مطلب ہے؟ بھروسہ. بھروسہ. اور سر اپنی معاملہ سپرد کر دینا ہوتا ہے نا. معاملات سپرد، انحصار کرنا، انحصار کمپلیٹلی کرنا. انحصار کرنا. جی، سب معنی درست ہیں. خود سپردگی، معاملات کو سپرد کر دینا. اور جو جس طرح وکیل ہوتا ہے عدالت میں، وہ اپنے موکل جو ہوتا ہے اس کا، جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف سے وہی تمام معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو بس یہ توکل اسی، یہ مادہ ایک ہی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل کیا کریں. اب جو انبیاء ہیں، انبیاء نے جب اپنا، یعنی کہ وہ دعوت کے اوپر قائم رہے، جمے رہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہے اس کو اپنا ہتھیار بنا لیا. یعنی کہ ایک طرف یہ انبیاء ہیں جنہوں نے مخالفین کے مقابلے میں توکل اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اللہ تعالیٰ پر انحصار جو ہے اس کو اپنا ہتھیار بنا لیا. دوسری طرف جو کفار اور ان کے مخالفین ہیں، وہ وہ بھی آخری حد تک چلے گئے اپنی دشمنی میں. تو انہوں نے کہا، وقال الذین کفروا، ان لوگوں نے کہا کہ جو کافر تھے، لرسلہم، اپنے رسولوں سے کہا کہ لنخرجنکم، ہم ضرور بالضرور آپ کو نکال دیں گے، من ارضنا، اپنی زمینوں سے، اپنی زمین سے ہم آپ کو بے دخل کر دیں گے، علاقہ بدر کر دیں گے، آپ کو اپنے علاقے سے نکال باہر کریں گے. یا تو آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر آپ کو واپس لوٹنا ہوگا ہمارے دین پر، ہمارے دین میں واپس آپ کو لوٹنا ہوگا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم آپ کو باہر نکال دیں گے اپنے علاقوں سے ضرور، یا پھر آپ کو واپس ہمارے دین میں لوٹنا ہوگا. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی. جی استاد آ رہی ہے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، یعنی کہ رسول کی طرف کیا وحی کی؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بالضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. اچھا، یہاں پر یہ ایک مشہور سوال ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے پچھلے سیمسٹر سے پہلے غالباً سورہ اعراف وغیرہ پڑھی ہے میرے سے، وہاں پر بھی یہ بات ہوئی تھی. وہ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ جو رسول ہیں، رسول جو ہیں، کیا یہ رسالت ملنے سے پہلے کیا یہ اپنی مشرک اقوام کے دین پر تھے؟ نہیں سر. نہیں سر. تو اس بات کا پھر کیا مطلب ہے او لتعودن فی ملتنا، کہ تم واپس لوٹ آؤ ہمارے دین میں؟ واپس لوٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
सवाल मतलब ये बात कहनी बंद कर दें, उनका मतलब ये है ना। सवाल की समझ आ गई है या नहीं? नहीं सर, यहाँ से आपकी आवाज कट गई थी। मतलब ये अऊला तऊदुन्ना फी मिल्लतिना। जी, औ लतऊदुन्ना फी मिल्लतिना का क्या मतलब है? या आप लौट आए हमारे दीन में वापस, ठीक है। औ लतऊदुन्ना फी मिल्लतिना, तो सवाल ये है कि क्या अंबिया जो हैं वो नबूवत से पहले अपनी अक़वाम का, जो उनकी कौमों का दीन था शिरक वाला, क्या अंबिया नबूवत से पहले अपनी अक़वाम के दीन पर थे? नहीं। तो फिर इसका क्या नहीं मतलब सर। है कि इस बात का क्या मतलब है कि आप वापस हमारी मिल्लत में लौट आओ? इससे तो ऐसा लगता लेकिन है शेख कि इस जी। शेख साहब इस आयत से तो यही बात लग रही है कि या फिर वो मतलब जो है ना वो वापस लौट आए। हाँ। इस आयत से तो अब पता नहीं, जी। इससे तो ऐसी शक पड़ रहा है। जी, ये मानना पड़ेगा फिर आपको कि अंबिया जो हैं वो पहले शिरक पर थे नबूवत मिलने से पहले। नहीं सर, वो उनकी सर अक़वाम ये समझती थी। सर ये है ना कि यहाँ मिल्लती ना है, हमारे मजहब की तरफ लौट आओ। मिल्लती कुम तो नहीं है ना कि तुम अपने मजहब की तरफ लौट आओ जो जिसकी तुम पहले प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, तो देखे ना, मिल्लती ना लतऊदुन्ना, तुम वापस लौट आओ हमारे दीन में। तो वापस लौट आओ का तो मतलब यही है ना कि पहले तुम जिस चीज पर थे वापस उसी पर आ जाओ। सर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम हमारे दीन की तरफ लौट आओ? लौट आओ का क्या मतलब होता है? आप मेरी बात सुने ना शायद भाई, आप एक ईसाई को आप दावत देते हैं इस्लाम की, आप उसे क्या कहेंगे? इस्लाम की तरफ लौट आओ। बताए ना। सर वापस ही लौट आएगा, वो भी वापस आएगा क्योंकि वो असल दीन फितरत से तो हटा हुआ है ना। वापस तो असल दीन पे तो फितरत पे ही लौटना, आएगा ना। लौटना तो इस माना में होता है ना कि एक बंदा पहले मुसलमान था फिर उसने इस्लाम को तर्क कर दिया, तो आप उसे कहेंगे वापस इस्लाम की तरफ लौट आओ। लेकिन सर फितरती तौर पे तो वो जब पैदा हुआ तो वो मुसलमान ही था ना, तो वो जब आएगा इस्लाम की तरफ तो वापस ही लौटेगा ना। सर ये भी हो सकता है कि जिस तरह यहूदी और ईसाई समझते हैं कि हमारी शरीयत ही असल शरीयत है, तो इस तरह वो कह रहे हो कि जो पुराने नबियों की शरीयत है उसकी तरफ आप आ जाएं। नहीं नहीं, यहाँ पर तो ये रसूलों के मुखालिफिन का तज़किरा है ना। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्ना फी मिल्लतिना। ये तो वो लोग हैं जो कि अंबिया की दावत को जिन्होंने ठुकरा दिया है, वो लोग मुराद हैं। जी जरताशा, आप क्या कह रही हैं? सर मैं बताऊं, जी। उस्ताद यहाँ ये हो सकता है कि जो रसूल हैं वो उससे पहले के जो यहूद हैं या जो मुशरिकीन हैं उनके बुतों के बारे में कोई बात नहीं करते थे, खामोश रहते थे। तो वो जो लोग हैं वो ये कंसीडर करते हों कि ये शायद हमारे ही मजहब पर थे, और बाद में जब वो ये कहते हो कि आप दोबारा हमारे मजहब में आ जाएं, तो वो पहले उन्होंने खुद ही ये कंसीडर किया हो, ये उनकी अपनी परसेप्शन हो कि ये हमारे ये दीन पर थे, आपने इसलिए वो वापस आने का कह रहे हैं। ये आपने कहाँ पर पढ़ा है? सही सही बता दें, क्या हुआ? कहाँ पर पढ़ा है ये आपने? सर कहीं पर भी नहीं। अच्छा, बारक तैसुरुल कुरान मेरे पास तफसीर है, पर उसमें ये नहीं है। बारकल्लाह फीकुम। अगर आपने कहीं पर नहीं पढ़ा तो फिर तो माशाल्लाह आपको शाबाश मिलनी चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाह फीकुम। जी, तो ये एग्जाम लगाया जाता था। एहसान इलाही ज़हीरा, आप कुछ बताने लगे थे। आप में से ये बताइए, क्लास में इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं, जी सर मैं बस एक सेकंड, क्लास में जितने लोग मौजूद हैं, इधर जो इश्काल है उसकी किसको समझ आई है कि सवाल क्या पैदा होता है? इधर सवाल समझ आ गया सबको? जी जी। जी जी सर सर, आ सवाल गया। बाद में जी सर। हाँ, सवाल को समझना जरूरी है। जवाब समझ आए या ना आए, इश्काल समझ आना चाहिए पहले, क्योंकि जवाब समझ आना जो है वो बात की बात है। जब तक इश्काल समझ नहीं आएगा तो जवाब कैसे समझ आएगा? जी, एहसान इलाही ज़हीरा, आप क्या कह रहे हैं? ले- ले- जी सर मैं यही कहने लगा था कि शायद वही यही समझते थे कि वो अ, रिसालत से पहले हमारे दीन पर ही थे। हाँ ठीक है वो जी, क्लियर कर दी बात। जी फैसल मजीद। जी डॉक्टर साहब। जी सर, मैं ये मतलब जो ना इसमें जो अगला हिस्सा है, फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न
कन्न ज़ालिमीन, इसमें जो तंबीह है अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये भी तो मतलब जो है ना इसी सूरत में ना, कि अगर कहीं दूसरी साइड पे ना हमारे लोग मतलब जा तो नहीं सकते हैं, नबी तो नहीं की जाती, लेकिन ये जो तंबीह है इससे आगे आगे भी तो मतलब जो है ना वो अल्लाह ताला तंबीह क्यों कर रहे हैं, अगर ये इस तरह का कोई नहीं इसका मतलब जो है कोई मकसद बन रहा तो। अच्छा, अब देखें, बात ये है कि इस एतराज का जवाब जो है ना, ये उधर सूरह आराफ के अंदर भी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने भी उनको ये बात कही थी। ठीक है, तो वहां पर अमूमन वहां पर बात होती है ये ना, जब वहां पर सूरतुल आराफ के अंदर वो बात शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की बात, उनका जब तज़किरा होता है तो वहां पर अमूमन उलमा इस बात को जिक्र करते हैं। तो अब अ, इसके उलमा ने मुख्तलिफ तरह से इस मसले का जवाब दिया। देखें, पहली बात तो यह है कि ये बात तो तयशुदा है कि अम्बिया जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए मुंतखब किया, ये लोग नबूवत मिलने से पहले भी दीन शिर्क पर नहीं होते थे। ये लोग नबूवत मिलने से पहले भी शिर्क का इर्तिकाब नहीं करते थे और ना ही किसी अखलाकी बुराई का शिकार होते थे। ऐसा नहीं होता था, अगरचे अभी वही नाजिल नहीं हुई होती थी, लेकिन ये लोग जो है वो नबूवत मिलने से पहले भी अल्लाह ताला इनको महफूज रखता था। नबूवत मिलने से पहले भी अल्लाह ताला इनकी खास एक जो है वो निगहदाश्त करता था, क्योंकि जाहिर है कि अल्लाह ताला के इल्म में ये बात मौजूद होती थी कि इनको जो है वो नबूवत के लिए मुंतखब किया गया है। तो ये बात तो तय है कि ये लोग जो अम्बिया हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो काफिरों के दीन पर थे या शिर्क वाले दीन पर थे, ऐसा तो नहीं है। अब इसमें यही है कि इसका एक जवाब तो वो है जो हमारी बहन जरताशा ने जिक्र किया है कि अम्बिया का वो जमाना कि जब वो मुशरिकीन के शिर्क के ऊपर रद्द नहीं करते थे, तो उसको वो ये समझते थे कि शायद ये हमारी मुखालफत नहीं करते या शायद जो है ये हमारी मुआफकत करते हैं। यानी कि अम्बिया का वो जमाना कि जब वो खुल्लम खुला शिर्क का इनकार और शिर्क पर रद्द नहीं करते थे, तो उनकी खामोशी को वो मुखालिफिन यही समझते थे कि शायद ये हमारी मुआफकत करते हैं। तो यहाँ पर लताउदुन्ना फी मिल्लतिना से मुराद ये है कि जिस तरह पहले तुम हमारे ऊपर रद्द नहीं करते थे, उस तरह उस कैफियत पर जो है वो तुम वापस आ जाओ। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी जी सर। सर आगे। हाँ, एक एक इसका जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है, बाज़ उलमा कहते हैं कि ये जो काफिरों का वहम है उसका बयान है, ये जरूरी नहीं कि हकीकत में भी ऐसा हो। काफिरों का ये वहम है, हिकायत तवहुमिल कुफ्फार, कि काफिर ये कह रहे हैं कि आपको वापस हमारे दीन पर लौटना पड़ेगा। ये वो समझते हैं कि ये पहले हमारे दीन पर थे, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इसी तरह बाज लोग ये कहते हैं कि इसका मतलब इससे मुराद अंबिया नहीं बल्कि अंबिया के साथी और अंबिया के जो पैरोकार हैं वो मुराद है। और जाहिर है कि वो लोग तो पहले ईमान लाने से पहले वो तो अपनी अपनी कौम के दीन पर ही थे। ऐसा है क्या नहीं? ठीक है, बात समझ आ गई या नहीं? जी, या शबाब। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख जो पहला यानी कि जो रेफरेंस है कि मना नहीं करते थे ना, जी, यानी कि वो लोग जो शिरक करते थे तो अंबिया नबूवत से पहले खामोशी इख्तियार करते थे। हाँ जी। तो इसके वाले से कोई कुरान में में कोई एविडेंस है या हदीस वगैरह में मिलता है नहीं, जिस बेस पे देखें, बात यह है कि जब ये तो वाज़ेह सी बात है ना कि जब नबूवत नहीं मिली थी, तो जी जाहिर है कि तब तो अल्लाह ताला ने पाबंदी नहीं किया था इस बात का कि आप जो है वो तौहीद की दावत दें और शिर्क का रद्द करें। तो तब तो अंबिया ये काम नहीं करते थे ना, नबूवत मिलने से पहले। तो जी जी। ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने इसका जवाब देखना है, तलाश करना है इंशाल्लाह। ठीक है, इसका जवाब आप लोगों ने देखना है कि क्या शेख क्या है आपकी आवाज नहीं आई, कट गई है। काइंडली दोबारा रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आई थी, जो कहाँ है ना, से आवाज नहीं आई? आवाज कट गई है। कहाँ से आवाज नहीं आई? अभी आप जो जवाब बता रहे थे वो नहीं समझ सका मैं ना, आवाज कट गई। जी, ये जो आपने सवाल किया जो था रेफरेंस के बारे जी जी। से बात की थी जी, इस वाले से जो बात जी इरफान भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात तो जो बिल्कुल वाज़ेह वाज़ेह सी बात है ना कि जब अंबिया को नबूवत नहीं दी गई थी तो उस वक्त तो वो अपनी अक़वाम के ऊपर रद्द नहीं करते थे ना। जी जी शेख।
ہاں تو یہ بات تو بالکل صاف ہے، لیکن تو مجھے شاید اس میں ہم یہ بھی تو ایک جی جی بولیں بولیں۔ اس حوالے سے ہم یہ کرائٹیریا سیٹ نہیں کر سکتے کہ نبوت سے پہلے ہم خاموشی اختیار کریں، کہ آیا کہ وہ ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے، اس والے سے؟ نہیں، یہ خاموشی نہیں اختیار کر سکتے اس مسئلے میں، اس ٹھیک ہے مسئلے میں خاموشی اختیار نہیں کر سکتے۔ انبیاء کے بارے میں یہ اعتقاد ضروری ہے کہ یہ نبوت سے پہلے بھی جو ہے یہ شرک سے محفوظ تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے ایسے ایسے ہی نہیں چن لیتا کسی کو، وہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو نبوت کے لیے چنتا ہے جن کی وہ خاص اس نے جو ہے وہ جن کو محفوظ رکھا ہوتا ہے، اخلاقی برائیوں سے بھی اور عقدی قسم کی برائیوں سے بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت جب ملی ہے تو نبوت ملنے سے پہلے آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ عام لوگوں کی طرح تھا، صادق اور امین تھا، صادق اور امین تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک نمایاں کردار تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی ان کو اخلاقی اور اس طرح کی جو خامیاں ان سے بھی محفوظ رکھا ہوا تھا، ایسا ہے کہ نہیں؟ جی جزاک تو اللہ۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک میں مبتلا کیا ہوا تھا اور جو ہے وہ جھوٹ سے اور بے ایمانی سے جو ہے وہ محفوظ رکھا ہوا تھا، یہ کیسے ہو سکتا؟ ٹھیک ٹھیک ہے، اچھا جی۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں بسائیں گے زمین میں ان کے بعد، ان ظالموں کے بعد۔ اور ذالک، یہ جو ہمارا وعدہ ہے مدد کا اور تمکین کا، زمین میں مضبوطی اور تمکین دینے کا، یہ کن کے لیے ہے؟ لمن خاف مقامی، ان لوگوں کے لیے جو کہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں، وخاف وعید، اور میری وعید سے جو لوگ ڈریں، یہ وعدہ ان کے لیے ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَاسْتَفْتَحُوا، پھر فتح طلب کی، فیصلہ طلب کیا، کس نے؟ اس کے اندر دو احتمالات ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ رسولوں نے اپنی اقوام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، اور دوسرا یہ ہے کہ وَاسْتَفْتَحُوا، ان قوموں والوں نے خود اپنے خلاف، اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے بارے میں فیصلہ طلب کیا کہ اگر یہ نبی برحق ہیں تو جو ہونا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جائے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 کے اندر ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 32 کے اندر ہے، اور اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 19 کے اندر ہے۔ نوٹ کر لیں یہ دونوں آیات، سورہ انفال آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 19۔ تو اس کا یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ وَاسْتَفْتَحُوا، فیصلہ طلب کیا کافروں نے اپنے بارے میں، تو وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر متکبر حق کے مقابلے میں عناد برتنے والا وہ رسوا ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا کہ اگر یہ نبی برحق ہے تو جو ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ ہو جائے، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو کہ حق کے مقابلے میں عناد برتنے والے تھے ان کو رسوا کر دیا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ رسولوں نے اپنی قوموں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔ دونوں احتمالات سمجھ آ گئے آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ، اور یہ جو جبار عنید ہے، جو حق کے مقابلے میں تکبر کرنے والا اور عناد برتنے والا ہے، حق سے دشمنی کرنے والا ہے، اس کے آگے جو ہے اب کیا ہے؟ اس کے آگے اب جہنم ہے۔ ورا جو ہے یہاں پر آگے کے معنی میں ہے، من ورائہ جہنم، اس کے آگے جو ہے ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ ویسقا، اور یہ پلایا جائے گا وہاں پر، من ماء صدید، ایسے پانی میں سے کہ جو ماء صدید، جو کہ خون اور پیپ والا پانی ہوگا، وہ اس کو پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، یہ اس کو ایک ایک گھونٹ کر کے پیے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، اور یہ اس کے گلے سے گزرے گا ہی نہیں۔ ویأتیہ الموت من کل مکان، اور اس شخص کے لیے، اس شخص پر جو ہے وہ موت کی سختیاں ہر جانب سے آ رہی ہوں گی، لیکن وما ہوا بمیت، لیکن موت اس پر نہیں آئے گی کہ اس کی جان چھوٹ جائے۔
موت کی سختی اور موت کی شدت تو اس کے اوپر آ رہی ہوگی، لیکن موت نہیں آ رہی ہوگی، جیسے سورۃ الاعلی کے اندر ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، سورۃ الاعلی آیت نمبر 13، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس سے آگے جو ہے وہ اور سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ اب جو ہے وہ ان کافروں کے ایسے اعمال کا تذکرہ ہے کہ جو بظاہر اچھے اعمال ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کافروں کے اندر تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھے کام بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چیریٹی کا کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں وغیرہ، تو ان اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے رب سے کفر کرتے ہیں، اعمالہم، ان کے جو اعمال ہیں، کرماد، وہ اس ریت کی مانند ہے کہ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ طوفان والے دن جس پر تیز ہوا جو ہے وہ چل رہی ہو، تو جب اس ریت کے اوپر تیز ہوا جو ہے وہ چلے گی طوفان والے دن، تو ظاہر ہے کہ وہ اس ریت میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ قدرت نہیں پائیں گے اپنے اعمال کے ثواب میں سے کسی بھی چیز پر، اپنے اعمال کے اجر و ثواب میں سے کچھ بھی یہ لوگ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ جو ہے یہ ایسی گمراہی ہے کہ جو حق سے بہت ہی دور ہے، یہ ایسا بھٹکنا ہے کہ جو حق سے بہت ہی دور کا بھٹک جانا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 کے اندر بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 کے اندر بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ یہاں پر جو کفار کے اعمال کا تذکرہ ہوا ہے، ادھر ان کے اعمال سے کیا مراد ہیں، اس بارے میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد ان کے وہ اعمال ہیں جو کہ بظاہر دنیا کے اندر اچھے اعمال ہیں۔ کفار کو ان کے نیک اعمال کا فائدہ دنیا میں جو ہے وہ ملتا ہے، البتہ آخرت میں ان کو اپنے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کفار کو اپنے نیک اعمال کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں ملتا ہے، دنیا میں ان کو اپنے نیک اعمال کا فائدہ ہوتا ہے۔ سر ان کا تو ایمان ہی نہیں ہوتا، پھر ان کا یہ نیک عمل کیسے قبول ہوتے ہیں اور ان کا بدلہ ملتا ہے دنیا میں؟ نہیں، قبول ہوتا تو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ دنیا میں ان کو اپنے نیک اعمال کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قبول ہونا اور چیز ہے، لیکن جی 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 جو انسان کا عمل ہوتا ہے نا، اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے فوائد میں سے، یعنی کہ جو نیک عمل ہے نا، نیک عمل کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس عمل کے فوائد ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ تو جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کو اس عمل کے دنیاوی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کافر غریبوں کی مدد کرتا ہے، جانوروں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، اور اس طرح کے کام کرتا ہے، تو اس کے ان اعمال کے جو دنیاوی اثرات ہیں، ان اعمال کے جو دنیاوی اثرات ہیں وہ دنیا میں اس کو حاصل ہو جائیں گے، لیکن یہ عمل اللہ تعالیٰ کے اس سے راضی ہونے کا سبب بن جائے اور ان اعمال کا اس کو کوئی اللہ تعالیٰ سے اجر، اخروی اجر وہ حاصل ہو جائے، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جی جی اس کے اوپر جو ہے وہ بعض علماء نے تفصیل سے لکھا ہے، شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر ہے اضواء البیان، ویسے ان کی معروف تفسیر ہے، لیکن ان کی کچھ اور بھی چیزیں
جو ہے وہ چھپی ہیں العذب النمیر کے نام سے، ان کی کچھ تفسیری افادات چھپے ہیں، اس کے اندر انہوں نے ایک جگہ پر اس بارے میں کافی تفصیل سے لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ بات معروف ہے، قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر یہ بات موجود ہے، اس پہ یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن بہرحال آخرت کے اندر وہ ان کے اعمال جو ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ سر آپ نے کہاں تک پڑھانا ہے؟ آج کہاں تک پڑھانا ہے، یا اس سمسٹر میں کہاں تک پڑھانا ہے، یا کیا مراد ہے آپ کی انس بھائی؟ آج جو ہے وہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آیت نمبر 23 تک انشاءاللہ، آیت نمبر 22 یا 23 تک آج پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، نماز پڑھیں انشاءاللہ، آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ کافروں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے یہ بغیر وجہ کے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے ان کے اعمال کو برباد کر دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ؟ بالحق کی کا مطلب ہے ایک بڑے مقصد کے لیے، بلا وجہ نہیں پیدا کیا۔ اور اس کی قدرت کا حال یہ ہے کہ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں جو ہے وہ لے جائے، تمہیں ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی ایک مخلوق تمہاری جگہ پر لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اب جو ہے وہ اللہ رب العزت تذکرہ کرتا ہے جہنم کے اندر کفار کے بڑوں اور چھوٹوں کا آپس میں مکالمہ۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ظاہر ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے قیامت کے دن، جب یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو ان کے جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے ان لوگوں کو جو کہ ان کے متکبر جو لوگ تھے ان کو کہیں گے، ان کے جو بڑے تھے ان سے کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ بے شک ہم تو تمہارے پیروکار تھے، دنیا میں ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا آج تم فائدہ دو گے ہمیں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی؟ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی تھوڑا سا فائدہ تم ہمیں دو گے یا نہیں دو گے؟ وہ آگے سے کہیں گے قالوا، وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی کوئی صحیح بات بتا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، آج ہمارے لیے برابر ہے ہم جزا فضا کریں یا ہم صبر کریں، دونوں صورتوں میں ما لنا من محیص، آج ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اصل میں پہلے جو ہے وہ ذکر کیا تھا پچھلی آیات میں کفار کے لیے جو جسمانی عذاب ہے وہ ذکر کیا تھا، اب یہ جو ہے یہ روحانی عذاب ہے، یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے کہ وہ ان کے بڑے جو ہیں وہ ان سے جو ہے وہ اظہار برات کر دیں گے۔ سورہ غافر آیت نمبر 47 اور 48 کے اندر بھی ہے یہ، اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 31 سے لے کے تو 33 تک، اور بھی جگہوں پر یہ موجود ہے مضمون، سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ، آج ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی جگہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب جب یہ لوگ آپس میں ان کا مکالمہ ہوگا تو جب سب سے بڑا
گمراہی کا مصدر ہے شیطان، وہ بھی آ جائے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب یہ فیصلے ہو چکے ہوں گے تو شیطان یہ بات کہے گا، جب جنتی جو ہے وہ جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جو ہے وہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، تب شیطان یہ کہے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے ہو چکے ہوں گے تو شیطان یہ عرض کرے گا، فرمائے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا جو کہ سچا وعدہ تھا، اور ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے تو اپنے وعدے کی تم سے خلاف ورزی کر دی۔ ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا، ایک وعدہ تم سے میں نے کیا تھا، اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے سچے تھے، میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ وعدے جھوٹے تھے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر ہے کہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، حالانکہ شیطان کے وعدے تو سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شیطان یہ کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان، نہیں تھا مجھے تو تم پر کوئی بھی زور، تو نہیں تھا مجھے تم پر کوئی بھی، الا ان دعوتکم، بس یہ ہے کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، میں نے کوئی زور زبردستی تو تم سے یہ غلط کام نہیں کروائے تھے، میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے دعوت کو قبول کر لیا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، مجھے ملامت مت کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ وما انا بمصرخکم، میں بھی آج تمہیں بچانے نہیں والا، آج میں تمہیں بچا نہیں سکتا، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ ہی تم مجھے نجات دلا سکتے ہو، انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، اس شرک کا کہ جو تم مجھے شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ اس سے پہلے، اس آخرت سے پہلے دنیا میں اس سے کفر کرتا ہوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ان ظالموں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ شیطان کا قول ہے ان الظالمین لهم عذاب علیم یا الگ ہے، علی کل حال جو بھی ہے، ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ سورہ مریم کے اندر بھی یہ بات ہے نا کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا، واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیہم ضدا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر، کلا سیکفرون بعبادتهم، یہ جو معبود ہیں یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے قیامت والے دن، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، الٹا ان کے خلاف جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اب جب مشرکین کا اور رسولوں کے مخالفین کا تذکرہ کر دیا تو اب ایمان والوں کے انجام کا تذکرہ کرتا ہے۔ فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے عمل صالح کیا ہوگا، وہ داخل کر دیے جائیں گے جناتن، ایسے باغات میں کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ان نہروں میں، ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحیہ، ان کا آپس میں، ان کی جو گریٹنگز ہوں گی آپس میں وہ ہوں گی سلام سلام، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، فرشتے بھی جب ان پر داخل ہوں گے تو ان کو سلام کہیں گے، اور اللہ رب العزت بھی ان کو جو ہے وہ سلام کہے گا۔ یہ پڑھا ہے ہم نے پہلے یا نہیں؟ یہ بات ہم نے پہلے پڑھی ہے؟ جی سر پڑھی ہوئی ہے۔ کہاں پر پڑھی ہے؟ شاید اس سے پچھلی صورت میں پڑھی تھی۔ جی سورہ رعد کی آیت ایک نمبر منٹ میں دیکھ 22، سورہ رعد کی آیت نمبر نکالیں، 24 24، 23 24۔ ہاں جی یہاں پر میں نے ایک ہاں حدیث بھی جی۔ سنائی تھی مسند احمد والی،
آپ لوگوں کو کوئی کام کی بات یاد نہیں رہتی لگتا ہے؟ جی یاد آ گیا یا نہیں؟ سر کہ حشر کی سختیاں اور جہنم اور حساب کتاب سے سلام تھی. ہاں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو یہ فرشتے بھی سلام کریں گے ایمان والوں کو، اور جو ہے وہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور اللہ رب العزت بھی ان کے اوپر جو ہے وہ سلامتی بھیجے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. امامہ اب یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے. دونوں طرح کے لوگوں کا جب تذکرہ ہو گیا تو اب جو ہے وہ اشقیاء جو کہ بدبخت لوگ ہیں اور سعداء جو کہ نیک بخت لوگ ہیں، ان دونوں کی مثال بیان کرتا ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. چلیں اس مثال کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.